الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ احباب ذی وقار، انسان اپنی سیرت کردار سے بنتا ہے۔ سیرت آرزوئے رخسار فقط سب غلط، سیرت آرزوئے رخسار فقط سب غلط، خوشبو نہ ہو تو پھول فقط رنگ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کا ایک پھول بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کا سبق سکھایا ہے، سیرت کے پہلو کو سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا میں رہنمائی کے لیے جس رہبر کو بھیجا ہے، اور جس رہبر کے ذریعے سے جو پیغام دنیا کے اندر نازل کیا ہے، دنیا کے اندر اس کتاب کی ثانی کوئی نہیں ہے۔ 345 ممالک کے اندر 3064 زبانوں میں اس کلام کا قرآن مقدس کا ترجمہ ہوا ہے۔ جس رہبر نے اپنی رہبریت کی چال اور ڈھلن ہمیں سکھائی ہے، اور اس رہبر کی رہبریت اور ان کا چلنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا پوری کائنات کے لیے قدوہ، نمونہ، اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام مقدس کے مقابلے کے اندر کوئی کتاب بھی نازل نہیں کی، اور قیامت تک کے لیے اب یہ کتاب ہے، اور دنیا کے لوگوں کے لیے اس کے اندر رشد و ہدایت کے سبق کو سکھایا گیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہی بات سکھائی ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے ہیں، جو اسلام، جو شریعت لے کے آئے ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں، جو دعوت لے کے آئے ہیں، جو فکر لے کے آئے ہیں، اس کو ماننا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، ان کی فکر کو اپنی جیسی فکر بنا لینا ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دے کے، انسان کی زندگی کا مقصد بتا کے، انسان کی زندگی کے اندر اس کے تمام تر جو زندگی کے معاملات تھے ان کو لکھ کے ریموٹ کنٹرول انسان کے ہاتھ کے اندر تھما دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ اور ہدایت کا راستہ، وہ تمام راستے بتا دیے ہیں، اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے کیسے بچنا ہے،
گناہ سے، سیاکاریوں سے کیسے بچنا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ اب ریموٹ کنٹرول انسان کے پاس ہے، اپنی گاڑی کو جس طرح چلا لے، چاہے تو اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بن کے اپنے آپ پہ زندگی کو گزار دے، چاہے شیطان بن کے زندگی کو گزار دے۔ انسان اور شیطان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اسلام کی دعوت کو مانتا ہے۔ اب یہ ریموٹ کنٹرول انسان کے پاس ہے، اگر یہ انسان اس کا ٹھیک استعمال کرتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوا پہ، نمونہ پہ، اسوہ پہ عمل کرتا ہے۔ ایسے بندے نے اسلام کی دعوت کو مانا ہے، شریعت اسلام کو مانا ہے، ایسا بندہ کامیاب ہے۔ اور یہ ماننا کب تک ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ ماننا تم نے اپنے ماں کے پیٹ سے لے کے اپنے آخری سانسوں تک تم نے اس دعوت کو ماننا ہے، مرتے دم تک تم نے اس کلام کو اور محمد عربی کی زبان کو نہیں چھوڑنا، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ تم نے اسلام کی دعوت کو اپنایا ہے، کیونکہ تم نے اس فکر کو، تم نے اس سوچ کو اپنایا ہے۔ اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، ان کے سوال کرنے کا نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم شریعت اسلامیہ پہ عمل کریں، بلکہ ان کا سوال کرنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس عالم کو چیک تو کریں کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، اور نہ ہی ان کے عقائد و نظریات سے، ان کے اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سوال کر لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ نے جنت دینی ہے یا نہیں دینی؟ الٹے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیوں بنایا ہے؟ تو ان کا تعلق نہ عقائد کے ساتھ ہے، نہ عبادات کے ساتھ ہے۔ صحیحین کے اندر ایک روایت موجود ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی جی، مجھے کسی ایسے عمل کی نصیحت اور وصیت کیجئے جو عمل کروں فدخل الجنہ، میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ کہ آپ وہ عمل بتائیں، سوال بھی کر رہے ہیں، اپنی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر عمل کرنے کا دل کے اندر جذبہ، اور اسلام کے اعمال کے اوپر عمل کرنے کا وہ جذبہ بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ ایسا عمل بتائیں کہ جو میں کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وظیفہ بتایا کہ آپ نے دین اسلام کے یہ 5 رکن پہ عمل کرنا ہے، اور جاتے ہوئے اس صحابی نے کہا کہ لا ازید ولا انقص، نہ اس پہ میں زیادہ کروں گا اور نہ ہی کوئی کمی کروں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ سچ کہتا ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ شخص دنیا کی زمین پہ چلتا ہوا ہے، لیکن یہ جنت کا مہمان ہے، یہ بندہ جنتی ہے، کیونکہ اس نے دین اسلام کو مان لیا، کیونکہ اس نے اسلام کو مان لیا۔ آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام ہم نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی پہ چلنے والے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، اور ان کا عمل اور ان کی سیرت ہمارے لیے اسوہ، ادوا اور نمونہ ہے۔ تو ہم جن کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز 5 گانا نماز پڑھ لی تو یہی عبادت ہے، روزے سال کے اندر رمضان المبارک کے اندر رکھ لیے یہی عبادت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو حج کر کے آ گئے یہی عبادت ہے، اور اپنے مال سے زکوٰۃ کو نکال دیا یہی عبادت ہے۔ یہ عبادت کا مفہوم غلط ہے جسے میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم کچھ اور ہی طرح ہے۔ عبادت کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ولا انتم مسلمون کے اندر دائرے کے اندر رہ کے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بتلا دیا ہے۔ اے مسلم امت، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا محمد عربی جیسا ہونا چاہیے، تمہارا کھانا پینا، تمہارے لباس، تمہارا تمام چیزیں جب محمد عربی جیسی ہوں گی تو تم نے اسلام کی دعوت کو مانا ہے اور تم پکے مسلمان ہو۔ ہم دیکھیں کہ ہم بھی اسلام کو اپنانے کا اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے دعویٰ دار ہیں۔ اب دیکھیں اپنے بالوں سے لے کے اپنے پاؤں کے ناخن تک دیکھیں کہ ہمارے جسم کے اوپر کتنا اسلام موجود ہے۔ ہمارے بالوں کی کٹن کیا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے یا نہیں؟ کیا ہماری آنکھیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آنکھیں ہیں یا نہیں؟ کیا جیسے ان کی آنکھوں کے اندر حیا موجود تھا کیا ہماری آنکھوں کے اندر ویسا حیا موجود ہے؟
کیا جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زبانیں تھیں، کیا جس طرح انہوں نے اسلام کو اپنایا تھا اور اسلام کی دعوت اور فکر کے لیے جس طرح ان کی زبانیں بولتی تھیں، کیا ہماری بھی زبانیں اس قدر بولتی ہیں؟ کیا ہمارے بھی کان ان چیزوں کو سماعت کرتے ہیں جن چیزوں کو سماعت صحابہ کرام محدثین نے کی ہے؟ کیا ہمارے جسم کے اوپر جو لباس ہے، کیا یہ ایسا لباس ہے کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جو اسلام کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کیا میری بہن اور میری ماں اور ہمارے رشتہ داروں کا لباس کیا ایسا لباس ہے کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے یا نہیں پسند؟ ہم دعوے دار ہیں، ہم نے کلمہ توحید پڑھا ہے، ہم نے یہ سند کو حاصل کر لی ہے، اور ہم اس سند کو حاصل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرات، ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری التجاؤں کو نہیں سنتا، اللہ اس وقت ان لوگوں کی التجا کو سنتا ہے۔ ایسی آنکھیں اگر اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر آئیں جن آنکھوں نے کبھی کسی گناہ کی طرف نہ دیکھا ہو، ایسی زبان اللہ تعالیٰ سے مانگے جس زبان کے ذریعے سے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو، اور ایسے کان اور ایسا جسم اور ایسے لباس اور ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر آئیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہی لوگ مسلمان ہیں۔ اور ہم مسلمان کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم مسلمان کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بچے کے کان کے اندر اذان دے دیے، بس یہی چیزیں بس ہے، باقی جو کچھ دنیا کے اندر کرتے رہو۔ اور یہ مسلمان کے دائرے کے اندر ہے۔ اگر ایک بندہ ایک بچے کے کان کے اندر اذان دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ توحید پڑھ لی ہے، اب اس کے اذان دینے کے بعد وہ دنیا کے اندر گناہ بھی کرتا رہے، سود بھی کھاتا رہے، زنا بھی کرتا رہے، چوری بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام بھی کرتا رہے، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، کون اسے مسلمان کہتا ہے؟ کوئی بھی اسے مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو دنیا کے لیے ایک نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کی سیرت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، محدثین کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام ایام کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے اور صحابہ کرام نے بیان کیے، اس قدر اللہ تعالیٰ کے ان پیاروں نے اسی طرح پوری کی پوری فہرست بنا کے، پوری کے پورے کتابچے بنا کے، کئی صفحات کے اور ہزاروں حدیثوں کا ذخیرہ ایک ایک کتاب کے اندر جمع کیا ہے۔ ہماری آنکھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے پیچھے 32 کروڑ اللہ تعالیٰ نے راڈ اینڈ پاؤنڈز رکھے ہیں۔ اگر ایک راڈ ہونا 1000 واٹ کا، ہم 1 منٹ تک اس کے اندر نہیں دیکھ سکتے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ راڈ 32 کروڑ راڈ اینڈ پاؤنڈز اس کے پیچھے رکھے ہیں۔ کیا انسانوں کہ تم دنیا کی رنگ رنگینی کو دیکھو، اگر تمہارے یہ 32 پاؤنڈ اور یہ راڈ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ مل گئے، اتنے راڈ اس لیے دے رہا ہوں کہ تم دنیا کے 1000 واٹ کی طرف، تم دنیا کے کسی بلب اور اس روشنی کی طرف نہیں دے سکتے۔ اگر یہی تم آنکھیں ملا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا لو گے، تمہارا اٹھنا بھی نیکی بن جائے گا، تمہارا چلنا بھی نیکی بن جائے گا۔ لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم نے یہ فکر کو اپنایا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کیا ہے۔ اگر ایک راڈ 32 کروڑ میں سے ایک راڈ جو ہے نا وہ آف ہو جائے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بندہ اپنا مال و دولت لگا دیتا ہے، لیکن اس کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی کرتا رہے، اب وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلام کہتے کسے ہیں؟ اور اسلام ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ احباب، مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2-3 نمازیں پڑھ لی اور 2-3 نمازیں چھوڑ دیں، اپنی دکانداری کے اندر حرام خوری کو شامل کر لیا، اپنے لباس کو محمد عربی جیسا نہ بنایا، اپنے رہن سہن کو محمد عربی جیسا نہ بنایا، تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے، صحابہ کرام کے طرز زندگی پہ وہ ہے، آقا کائنات کے فرمودات پہ عمل کرنے والا وہ بندہ ہے جس کا چلنا اور اٹھنا بیٹھنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ ہم نے اپنا اسوہ بنایا ہی نہیں ہے ویسا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور کے ساتھ مل جائیں، کوئی ہم امیر آدمی دیکھ لیں،
کسی کو اللہ تعالیٰ سیاست دے دے، جیسے وہ ڈریس پہننا شروع کر دے ہم ویسا پہننا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مثال سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنے محلے کے اندر کئی ایسے سکولز دیکھتے ہیں، ہر سکول کی یونیفارم ہوتی ہے۔ اگر کسی سکول کے اندر 200-300 بچے پڑھتے ہیں تو اس کی بھی اپنی یونیفارم ہوتی ہے۔ ہر کالج اور ہر یونیورسٹی کی، ہر ادارے کی اپنی یونیفارم ہوتی ہے۔ اگر ہم ان تمام اداروں کی یونیفارم بنا کے پہن سکتے ہیں، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ کیا اس یونیورسٹی کی، اس درسگاہ کی، کیا اسلام کی، کیا مسلمان ہونے کی کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ اگر ایک سکول یونیورسٹی کوئی لباس کوئی متعین کر سکتی ہے، کوئی یونیفارم متعین کر سکتی ہے، تو محمد عربی نے بھی ہمارے لیے یونیفارم کو متعین کی ہے۔ جیسا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، ہمیں بھی ویسا لباس پہننا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے لباس کے اندر، ہماری بہن اور بیٹیوں کے لباس کے اندر کس قدر ٹائٹ لباس آ گئے۔ آج ہو امت مسلمہ، آج ہو سیرت طیبہ پر عمل کرنے والی، آج ہو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہج کے دعوے دار، آج ہو حیا کو اپنانے والی صدیقہ جیسا حیا کو اپنانے والی، آج شرم کو اپنانے والی ہو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے سیرت کو اپنانے والی ہو، لیکن اس کا لباس ان جیسا نہ ہو۔ میں کیسے مانوں کہ اس نے اپنا اسوہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بنایا ہے؟ ہم دیکھیں ہمارے بچوں کا لباس کیسا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ دعویٰ اور یہ تمام چیزیں یہ جہاں کی یہاں دری رہ جائیں گی، اور حقیقی معنی کے اندر وہ بندہ کامیاب ہوگا جس نے پورے اپنے بالوں سے لے کے ناخن تک اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے زندگی کو بسر کیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد اگر کسی آپ ملک شاپ پہ چلے جائیں، اب دیکھیں کہ اسلام کا مذاق کس طرح بنایا گیا ہے۔ محمدی ملک شاپ کے اندر ٹیشو پیپر کو ملایا جاتا ہے تاکہ دہی گاڑھی ہو جائے، دودھ کے اندر پانی ملایا جاتا ہے تاکہ دودھ زیادہ بک جائے، مال و دولت زیادہ حاصل ہو جائے۔ محمدی ملک شاپ لکھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو بگاڑنا چاہتے ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ محمد ملک شاپ لکھ کے اندر بے ایمانی اور حرام خوری چلتی رہے، یہ لوگ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں کیسے مانوں کہ یہ مسلمان ہیں؟ اور ادھر بینر لگے ہوتے ہیں، اپنی عدالتوں کے اندر جا کے دیکھیں، لکھا ہوتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا۔ آج بتائیں کہ ملک پاکستان کے اندر 99.99% جتنے بھی کیس جو حل ہوتے ہیں وہ رشوت کی بیس پہ حل ہوتے ہیں۔ اگر کسی غریب کا کوئی کیس عدالت کے اندر چلا جائے وہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رشوت نہیں دے سکتا، جو رشوت دے گا اس کا ہی کیس پاس ہوگا اور اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ توحید پڑھا ہے، ہم بے ایمانیوں کے اندر سب سے آگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ آج دیکھیں الرحمان ریسٹورنٹ، الرحمان میڈیکل سٹور، الکریم گارڈن، یہ تمام چیزیں یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ رکھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر بے ایمانی بھی ہوتی ہے، حرام خوری بھی ہوتی ہے۔ اگر الکریم ریسٹورنٹ بنا کے، الرحمان ریسٹورنٹ بنا کے نیچے بے ایمانی چل رہی ہو، مردہ جانوروں کا گوشت کھلایا جا رہا ہو اور حرام جانوروں کا گوشت مکس کیا جا رہا ہو، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کیسے مانوں کہ تو مسلمان ہے؟ تو نے کلمہ توحید پڑھا ہے کہ تیرے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، تیرے پاس کیسا سرٹیفکیٹ موجود ہے؟ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان ہے جس نے اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ وہ ایسا بندہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جس نے دوسرے بندے کو اذیتیں دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اگر دو بہنیں ہیں نا آپس میں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے اچھے گھرانے میں بھیج دیا ہے اور ایک بیچاری غریب گھرانے کے اندر ہے، اگر یہ غریب بہن اپنی بڑی بہن امیر زادی کے پاس چلی جائے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ کہتی ہے کہ تو غریب گھر کے اندر رہنے والی، تیری تو جھونپڑی ہے، اگر ان کو تانا دیتے ہو تو بتاؤ محمد عربی امام الانبیاء ہو کے، ساری کائنات کا سردار ہو کے رشتہ کن کے ہاتھ کے اندر دیا ہے؟ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر اپنے لخت جگر کا ہاتھ رکھا ہے، ان کے پاس تو اپنا کرائے کا مکان بھی موجود نہیں تھا۔ یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں صرف مال کی بنیاد پہ ہیں۔ یہ مال کتنا ہے، یہ حسن و جمال کتنا ہے،
آج کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ پہ ناز کیا کرتے تھے، آج سے پہلے کتنے لوگ ہیں کہ جن کا مال و دولت تھا، آج وہ زمین کے اندر ہیں، آج مٹی کے اندر ہیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے۔ تیری کہاں گئی جوانی؟ تیری کہاں گئی وہ اولاد کے نعرے لگانے کے یہ میری اولاد بڑی فرما بردار ہے، میری اطاعت گزار ہے؟ اگر اتنے واقعات تک دیکھنے کو آتے ہیں، ہمارا معاشرہ اسلام کا معاشرہ ہے یا مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ اگر کوئی باپ فوت ہو جائے، اکثر لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ باپ نے کسی کا قرضہ دینا ہونا تو بیٹے کے پاس آتے ہیں، اعلان جنازے کے اندر کر دیتے ہیں کہ ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر باپ نے قرضہ دینا ہو تو یہ لوگ واپس آئیں کہ باپ نے اتنا قرضہ لیا تھا واپس کر دو۔ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ وہ قبروں کے اندر سویا ہوا ہے، جا کے اس کو نکال کے قرضہ لے لو، ہم اس کے وارث نہیں ہیں۔ ساری زندگی حرام خوری کے اندر، ساری زندگی کے اندر اپنے بیٹوں کو حرام اور سود کھلانے پہ گزار دی ہے۔ اب دو قبر کے اندر کیا جواب دیتے ہو اللہ کو؟ ہیں ہم مسلمان، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام پڑھا ہے، ہم نے کلمہ توحید پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاعون، رشتہ داری کو توڑنے والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کس نے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے چہروں کے اوپر تماچے مارے ہیں؟ اگر بیٹی اپنی جائیداد مانگنے کے لیے آئی ہے تو اس ظالم نے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو دھکے دیتے ہوئے باہر نکال دیا کہ اپنی بیٹی کو جائیداد دے دو۔ اور کتنے ظالم ایسے موجود ہیں کہ جس نے کتنے سالوں تک، کئی سالوں تک اپنے بھائی سے تک کلام تک نہیں کی۔ لا يدخل الجنت قطاعون، ایسا بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ہم رشتہ داری کو بنائے پھرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ توحید پڑھ لیا، ہم نے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے، ہم نے یہ سند حاصل کر لی ہے، ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اگر ایک فوجی ہمارا پاکستان کا انڈین وردی پہن کے ہماری فوج کے اندر داخل ہونا چاہے، کوئی داخل کرے گا اسے؟ کوئی بھی داخل نہیں کرے گا۔ اگر پاکستان کی فوجی وردی پہن کے، یہ یونیفارم ان کا اپنا لباس پہن کے، اپنی وردی پہن کے انڈین آرمی کے اندر داخل ہونا چاہے، انڈین آرمی داخل نہیں کرے گی، اور نہ ہی مسلم آرمی داخل کرے گی۔ ہو انگریز کا لباس پہن کے آ کے محمد مصطفیٰ جیسا بننا چاہو تو کیسے یہ لباس قبول ہوگا؟ اگر دنیا کے یہ لباس قبول نہیں ہوتے یہ کیسے قبول ہوگا؟ یہ بھی قبول نہیں ہے۔ آئیں اپنے آپ کو ذرا اسلام کے معاشرے کے اندر لے کے آئیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا تو اتنا زیادہ افسوس اور اپنے امت مسلمہ کے جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں، آج وہ بھی وقت آن ٹھہرا ہے کہ امت مسلمہ کی بیٹیاں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قوم کی سردار ہیں، مال و دولت بھی پاس ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر رہی ہیں، اور ایسا وقت بھی آیا ہے کئی دن تک ان کے گھر کے اندر کوئی چیز پکانے کے لیے اور کھانے کے لیے نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھوک سے مر رہے ہیں، ہو محمد عربی کا گھر اور چولہا نہ جلے اور ان کی بیوی بھی شکایت نہ کرے۔ یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اس پہ آ کے تم نے صبر کرنا ہے، اطمینان کرنا ہے، تمہیں تنگی دینے والا، تمہیں آسانیوں کے اندر بھیجنے والا بھی میں ہوں۔ اگر پریشانیاں آئیں گی تو مجھ اللہ کی وجہ سے آئیں گی، اگر تنگیاں آئیں گی تو مجھے اللہ کی وجہ سے آئیں گی۔ اور آل یاسر کو دیکھیں آپ، آل یاسر کے اندر کتنے ظلم کیے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھنسا دیا گیا ہے، ان کے باپ کو یاسر کو انہیں بھی دھنسا دیا گیا ہے، اور ان کی اماں جان کو آج میں اپنی ماں کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ اپنی ماں کا بڑا احترام کرتے ہیں، ذرا چلیں یہ نقشہ دکھانا چاہتا ہوں، اس میدان کے اندر چلیں جب ماں سامنے موجود ہے۔ اس ظالم نے، ابو جہل نے، ایک روایت کے اندر ایسے آتا ہے کہ اس نے ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ باندھ دی اور دوسرے کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ دی۔ اس سے قبل ابو جہل کہتا ہے کہ تو کلمہ توحید کو چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، تجھے میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے اپنے سینے کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ تو مجھے ایسا آواز سے کہتا ہے اور تو کہتا ہے کہ اس کلمے کو چھوڑ دے۔ زور سے یہ کلمہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری زندگی کا مقصد محمد عربی کے دین پہ قائم رہنا ہے، ان پہ مرنا اور ان پہ مٹنا ہے، تو کیسے مجھے روک سکتا ہے؟ اس ظالم نے ایک اونٹنی کے ساتھ ایک ٹانگ باندھ دی ہے، دوسری کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ دی ہے۔ اگر میری ماں کے ساتھ، اگر آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کون برداشت کرے گا؟ ادھر عمار موجود ہے،
اللہ میں تیری ان پیاروں پہ قربان جاؤں۔ اللہ اتنے پیارے تو نے ان لوگوں کو بنایا ہے، ماں سامنے ہے، اس ظالم نے ایک اونٹنی اس طرف دوڑا دی ہے، ایک اونٹنی اس طرف دوڑا دی ہے، درمیان کے اندر نیزہ مار کے ان کے حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ حضرت عمار نے پھر بھی نہیں کہا کہ اللہ تیرے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ تیری شریعت کو ماننے والے ہیں، پھر بھی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارا لباس ایسا ہو، آج ہمارا آئیڈیل حضرت سمیہ ہونی چاہیے تھی، آج ہم نے انڈیا کی لڑکیوں کو بنایا، آج گلوکاروں کو بنایا، اور ہم دعوے دار ہم اسلام کے ہیں، ہم نے اس دعوت کو بنایا، اور ان کے والد کو بھی وہاں پہ قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمار کو بھی تکلیفیں دی گئی ہیں، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زبان جب تک ہلتی رہے گی یہ کلمہ توحید کہتی رہے گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ وہ اتنے مشکلات کے اندر اللہ کی فرما برداری کریں، اور میں اور آپ کا کیا حال ہے؟ کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ اسلام کو اپناتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے بعد ہمارا لباس ہی ایسا نہ ہو، ہم میری اور آپ کی بہنیں جینز پہنے، ٹائٹ لباس پہنے، ہمیں مر جانا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایسے صحابیات نے زندگی گزاری ہے جیسے میری اور آپ کی مائیں بہنیں اور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ایک دکان پہ گیا کپڑا لینے کے لیے، تو میں نے کہا کہ یار آپ نے یہ کیوں ایسا گندا لباس رکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں آرڈر ہی اس طرح ہوتا ہے، ہم کیا کریں، ہم اچھا لباس یہاں پہ بڑی بڑی چادروں والا لباس رکھتے ہیں، وہ بکتا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، یہ لوگ ایسے لباس کو پسند نہیں کرتے، لیکن ہیں کون؟ یہ مسلمان ہیں۔ آج چھوڑ دو، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بیٹیوں کو ایسا لباس بنا دو جیسے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس تھا، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس تھا۔ یہ ان کو اپنے آرڈر تبدیل کرنے پہ مجبور کر کے امت مسلمہ کے نوجوانوں، تم اپنے گھروں کے اندر قرآن کے نغموں کو اور قرآن کی تلاوتوں کو بلند کرنا شروع کر دو، پھر دیکھنا اسلام کس قدر غالب آتا ہے، پھر دل کے اندر ایمان اور ایمان کی لذتیں کس طرح آتی ہیں، پھر کس طرح اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل ہوتا ہے۔ آئیں حقیقی معنوں کے اندر اپنی زندگی کو قربان کریں جس طرح صحابیات نے قربان کی ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان سجا ہوا ہے، جہاد کا میدان لگا ہوا ہے، 4 لخت جگر ہیں، کہا کہ بیٹو، چاروں بیٹوں کو کہا کہ میرے پاس کوئی نہ رہے، میری خوشی کی بات یہ ہے کہ چاروں جائیں اور کلمہ توحید پہ جا کے شہید ہو جائیں، اس سے بڑی خوشی میری کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ میدان جہاد ختم ہوا، لوگوں نے کہا کہ آپ کا فلاں بیٹا شہید ہو گیا، خوش ہونے لگ گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیسرا بھی شہید ہو گیا، چوتھا بھی شہید ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کلمہ توحید پڑھ کے اسلام کو اپنا کے حقیقی معنوں کے اندر مسلمان تھے۔ آج اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، حضرت خنسہ نے اپنی ساری اولاد ہی قربان کر دی اللہ کے راستے کے اندر، اگر آپ کی اولاد ہے، اگر آپ اپنے بھائیوں کے سربراہ ہیں، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے 2-3 بیٹے دیے ہیں، ایک کو لیں دین کے راستے پہ اور کہیں کہ تو نے بیٹا دین پڑھ کے دین کی ابلاغ کرنی ہے، دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، لائیں اپنے بیٹوں کو اس پہ۔ ہم کہتے ہیں چھوٹے بچے ہو نا، پوچھتے ہیں پتر ABC آتی ہے؟ ABC آپ کو آتی ہے؟ اسکول کی کتنی کلاسیں پڑھ چکے ہیں؟ کبھی ایسے پوچھا ہو کہ بیٹا آپ کو کتنے سپارے قرآن مجید کے حفظ ہیں، کتنے سپارے آپ کے پاس آپ نے حفظ کیے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے 17 سال کی عمر کے اندر تاریخ الکبیر جیسی عظیم کتاب لکھ کے قوم کے سامنے پیش کر دی تھی۔ آج 17 سال کا نوجوان، اگر یہ 17 سال کا نوجوان ہو جائے اور اس کے ہمسائے کو اپنی دیواریں اونچی کرنے مجبور ہو جائے، اگر اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہونے لگ جائے تو یہ مسلمان ہے، یہ کچھ اور ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 17 سال کی زندگی ہے ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی زندگی کے اندر آخری امیر جنہیں مقرر کی ہے وہ یہی شخص ہے۔ 700 صحابہ کرام کا امیر ان کو مقرر کی ہے، 700 صحابہ کرام کا امیر مقرر کی ہے، تو ان کو بھیجا ہے کہ آپ نے جا کے جہاد کرنی ہے۔ 17 سال کا نوجوان امت کے سامنے امیر بن کے آ جائے اور 17 سال کا نوجوان آج ٹک ٹاک پہ اپنی مستیاں کرتا رہے۔ ان کی سیرت پہ آؤ، ان جیسا اسلام قبول کرو، ان جیسی دعوت اور فکر کو اپناؤ، ان جیسے منہج کو اپناؤ، تو پھر سیرت کامیاب ہوگی، پھر منہج کامیاب ہوگا۔ ہم نے کیسی سیرت کو اپنایا ہے؟ امام ابن جوزی رحمہ اللہ
اپنی وفات سے پہلے کہنے لگے، تحفۃ الحافظی کے اندر یہ بات موجود ہے، کہنے لگے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو جن کلموں کے ساتھ میں اسلام کے ابلاغ کے لیے اپنی زندگی کے اندر جن کلموں کے ساتھ لکھتا رہوں اور جن کو میں تراشتا رہا ہوں، ان کو تراش کے جو سائڈ پہ میں نے یہ چورا اکٹھا کیا ہے، جو میرا پانی غسل کے لیے آپ نے جو کرنا گرم کرنا ہے، وہ آپ نے انہی تنکوں کے ساتھ گرم کرنا ہے۔ آپ سوچیں ذرا اپنی زندگی کے اندر کتنی حدیثیں لکھی ہوں گی اور کتنی کلمیں ختم کی ہوں گی، جتنا اتنا بڑا ڈھیر بن گیا ہے کہ میرے پانی کو گرم کرنا ہے تو ان کلموں کے بورے کے ساتھ ان کے ساتھ گرم کرنا ہے، کتنی زیادہ ہوگی۔ تو انہوں نے کتنی زندگی گزاری ہے، ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے فرمودات کے لیے، اللہ کے پیار کے لیے، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی پیار کے لیے زندگی بسر کر دی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ وقت کے عظیم محدث ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ان کی بیوی ہے، یہ 40 سال تک مسجد نبوی کے امام اور خطیب رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک کوئی ایک ایسی نماز نہیں، کوئی ایک ایسی اذان نہیں کہ اذان میں باہر ہوں مسجد کے دروازے سے اور اذان مجھ سے قبل ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اذان اس وقت ہوتی تھی جب میں مسجد میں آ جاتا تھا۔ گویا کہ 40 سال میں سے ایک دن بھی ایسا نہیں، اور 5 نمازوں میں، دن کی 5 نمازوں میں ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ جو ایسی نماز ہو کہ جو میں نے مسجد سے باہر یا اس اذان کے بعد آ کے میں نے نماز پڑھی ہو، ایسی کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ ان کے شاگرد سیدنا عبداللہ بن وداع رحمہ اللہ، یہ بھی وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی، اپنے استاد سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، جنہوں نے اسلام کا ابلاغ کرنا ہو، جنہوں نے حقیقی معنی اسلام کو اپنانا ہو، اسلام کی دعوت کو اپنانا ہو، انہوں نے ایک دن چھٹی کر لی۔ اگلے دن آئے، استاد محترم نے پوچھا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے چھٹی کیوں کی ہے؟ آج تک تو آپ نے چھٹی نہیں کی، آج چھٹی کیوں کی ہے؟ کہنے لگے کہ استاد محترم جی چھٹی اس وجہ کی ہے کہ کل میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کے کفن اور دفن کے انتظامات کرتے ہوئے مجھے لیٹ ہو گئی تھی، دیر ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے چھٹی کی ہے۔ استاد محترم کہنے لگے بیٹا تو مجھے بھی بتاتا، میں اپنے شاگردوں کو لے کے آتا، تیری بیوی کا ہم جنازہ پڑھتے۔ کہنے لگے کہ عبداللہ بن وداع رحمہ اللہ کہنے لگے یہ ہے مسلمان، کہنے لگے کہ یہ مسند حدیث پہ بیٹھ کے آپ پڑھا رہے ہوں اور یہ پڑھ رہے ہوں اور یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر رہے ہوں، اور یہ میں نے پسند نہیں کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں کو چھوڑ کے اور اس کلمے کو چھوڑ کے لوگ میری بیوی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں، میں نے یہ گوارہ نہیں کیا، اس لیے آپ کو میں نے بتایا تک ہی نہیں ہے۔ استاد محترم ناراض ہوئے، کہا کہ بیٹا سبق کے بعد آپ نے مجھے مل کے جانا ہے۔ جب سبق ختم ہوا تمام لوگ چلے گئے، مسجد نبوی میں استاد اور شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ وقت کے حکمران عبد الملک بن مروان نے مجھے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کئی دفعہ پیغام بھیجا ہے، میں نے ہر دفعہ اس کا پیغام ٹھکرایا ہے، لیکن آج مجھے رشتہ ملا ہے، میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں، استاد ہو کے تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ تو شادی کر لے۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہاں کی، اور جا کے اپنی تیاری شروع کر دی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ان کا نکاح پڑھایا اور رات کو جا کے اپنے گھر کے اندر حضرت عبداللہ بن وداع رحمہ اللہ کے گھر کے اندر اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آ گئے، اور جب صبح ہوئی جو واقعہ جو بات جو ہے اصل بات جو یہ ہے، جب صبح ہوئی، جب صبح ہونے کے بعد اپنی تیاری کی اپنے استاد کے پاس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسلام کے ابلاغ کے لیے، حقیقی مسلمانوں کے جذبات کے لیے، اپنے آپ کو اسلام کے گہوارے میں لانے کے لیے جب اپنی کتابیں تیار کی تو ان کی بیوی کہتی ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی اور عبداللہ بن وداع کی بیوی کہتی ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ آپ کے ابا کے پاس جا رہا ہوں دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ کہنے لگی کہ آپ دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اگر میرے ابا جان کے پاس جا رہے ہیں تو ان کے پاس نہ جائیں، جتنی احادیث میرے ابا جان سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو یاد ہے اتنی حدیث مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا علم سعید بن مسیب کا آپ کے دروازے کے اندر لا کے رکھ دیا ہے، آپ کی طرف اور جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، لیکن اگر آپ ان کی تعلیم کو، ان کی حدیثوں کو لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری تعلیم کو آپ کے گھر کے اندر لا کے رکھ دیا ہے۔ کیسا انعام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سنن ابن ماجہ کی آخری حدیث اور اجازت، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی حدیث، اس حدیث کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میرے چہروں کو سیاہ نہ کرنا،
امت مسلمہ سے خطاب کیا ہے، مجھے اور آپ کو کہے کہ قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا، تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ حدیث صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، یہ حدیث کے اندر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا کہ ان کو میرے قریب کر دو، یہ میرے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ما احدث بعد ذالک، انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر تحریف کر دی تھی، تبدیلی کر دی تھی۔ یہ ایسے لوگ کہ جو آپ کے اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے آپ کے چہرے کو سیاہ کیا ہے۔ جو آپ شریعت لے کے آئے تھے، یہ اس شریعت کو انکار کرتے رہے، اس شریعت کو جھٹلاتے رہے، تو ان لوگوں نے اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے اور آپ کی بھی نافرمانی کی ہے۔ ان کو آپ سے دور کر دیا جائے، انہیں آپ کے قریب نہ کیا جائے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور دیکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن ان کے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ آئیں اس سوال کی تیاری کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی کو اسلام اور مسلمان ہونے کے تحت گزار دیں، پھر انشاءاللہ زندگی کے اندر نکھار ہی نکھار اور برکات ہی برکات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہمارے اندر بھی وہ جذبات، وہ اہمیت پیدا فرما دے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کے دلوں کے اندر پیدا فرمائی تھی۔ جو کچھ بیان کیا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دعا کی اور دعا کرنے کے بعد مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ یہ مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ اسی مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے، میں اسی لیے مسکرایا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے۔ ایسی طرز زندگی ہو تو پھر زندگی کے اندر نکھاریں آتی ہیں۔ سید حضرت بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث اور محقق گزرے ہیں، ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عادتاً ہنسے تھے یا عبادتاً ہنسے تھے؟ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت پہ عمل کرنا عبادت ہے، اگر ان کی عادت پہ عمل کرنا عبادت نہیں تو عبادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اور آپ کے لیے زندگی آئیڈیل، نمونہ، ادوہ، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تو ہم آئیں ان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔